الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة فأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم. حضرات محترم، مکہ کے مشرکوں نے یہ کہا کہ اس رسول کے پاس کوئی باغ ہونا چاہیے جس باغ سے یہ رسول کھائے. اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا، کہ برکت والی ہے وہ ذات، یعنی جو ذات برکت والی ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے، بڑی برکتیں اس کے پاس، اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی. تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات. مطلب یہ کہ مشرک جو کہتے ہیں اس رسول کے پاس ایک باغ ہونا چاہیے، برکت والی ہے وہ ذات، ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات، اگر وہ برکت والی ذات چاہے نا تو یہ مشرک کہتے ہیں ایک باغ ہونا چاہیے اس کے پاس. اگر وہ برکت والی ذات چاہے محبوب آپ کے لیے دنیا میں اس ایک باغ سے کئی بہتر باغ اللہ آپ کو عطا فرما دے. یہ تو شاہی کو نہیں، ایک باغ ہونا چاہیے. اگر اللہ کو منظور ہو، مرضی ہو تو اس ایک باغ سے کئی بہتر باغ اللہ آپ کو عطا فرما دے، اور وہ ایسے باغ ہوں جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں. ایسے باغ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کئی باغ اللہ اس باغ سے بہتر اللہ عطا فرما دے آپ کو، ان باغوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں. اللہ صرف باغ ہی نہیں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اگر اللہ چاہے آپ کو دنیا میں محلی محل عطا کر دے، محلی محل. ہاں باغ بھی کئی باغ، ایک باغ ہونا چاہیے، کئی باغ دے دے اللہ اس ایک باغ سے بہتر، اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، کئی محل اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے. یہ اللہ عطا کر سکتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. دیر لگتی ہے اللہ پاک اللہ کو کون ہی کہنا ہے، کون کہنا ہے باغ ہی باغ، محلی محل ہے جو اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے لفظ کن کے ساتھ، چاند سورج ستاروں کو ہر شے کو بنا سکتا ہے. وہ باغ نہیں بنا سکتا، وہ محل نہیں آپ کو دے سکتا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ پاک نے فرمایا محبوب اگر آپ چاہو نا تو میں آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دوں. یہ احد پہاڑ کو سونا بنا دوں. اللہ کے محبوب نے عرض کی کہ نہیں اللہ پاک مجھے سونا نہیں چاہیے، میں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. جس دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں اللہ تیری حمد بیان کروں، تیرا شکر ادا کروں. جس دن بھوکا رہوں تو اس سے رزق مانگوں اللہ کھانا کھلا. نہیں چاہیے سونا،
ہم جیسا وہ ہوتا. ہاں یاد ہے ایک نہیں دو پارٹ ہونے چاہیے. دو پارٹ. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے نا تو دوسری خواہش کرے گا. دو وادی مل جائے سونے کی تیسری خواہش کرے گا. اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کے اندر نہیں ایک دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں دوسرے دن بھوکھا رہوں. جس دن پیٹ بھر کے کھاؤں اللہ تیرا شکر ادا کروں. جس دن بھوکھا رہوں اللہ تجھ سے رزق مانگوں کھانا کھلا. یہ کہتے تیرا کہاں تیرے گیت کہاں یہ کہاں گئے لوگ یہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے. اللہ کے نبی نے پیٹ کی وجہ بھوک کی وجہ پیٹ میں پتھر نہیں باندھے. صحابہ کرام نے بھوک کے پیٹ میں پتھر باندھے ہیں. اگر خزانے ہوتے رزق کے مالک ہوتے پیٹ میں پتھر باندھے بھوکھا رہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی صحابیوں کو. تو میرے بھائیو رزق کے خزانے رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ہر چیز کس کے پاس ہے؟ عقیدے بنا لو کسی کے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. جو بھی ہے کس کے پاس ہے؟ جو بھی دیتا ہے کون دیتا ہے؟ ہر چیز کون دیتا ہے؟ عقیدے بنا لو. نبیوں ولیوں کو بھی ہر شے کس نے عطا فرمائی ہے؟ نبوتیں رسالتیں صحتیں اولاد فتحیں جی کتابیں یہ سب نبی رسولوں کو کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ نے عطا فرمائی ہے. عطا کرنے والا انک انت الوہاب. اللہ تو ہی دینے والا ہے. قرآن کا جملہ ہے تو ہی عطا کرنے والا ہے. تیرے سوا تیرے علاوہ کو عطا کر ہی نہیں سکتا کوئی دے نہیں سکتا. اللہ عطا کرنے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے محبوب کو دیکھا کہ اللہ کے محبوب کے وجود پہ نا چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے. کرتا اتار کے لیٹے ہوئے تھے. جو چٹائی تھی نا اس کے نشان پڑ گئے اللہ کے نبی کے وجود میں. حضرت عمر نے دیکھا تو عرض کی اللہ کے محبوب کیسر و کسرا والے عیش و عشرت میں ہوں اور آپ اللہ کے رسول تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا عمر کیا تو یہ نہیں پسند کرتا کہ کیسر و کسرا والے دنیا میں کھائے ہوئے اور دن قیامت کے ان کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور دن قیامت کے اللہ ہمیں ہر نعمت عطا فرمائے. یہ چاہتا تھا چاہتا جیسے یہ دنیا میں جو کھا پی رہے ہیں دن قیامت کچھ بھی نہیں سوائے آپ کے. ہمیں اللہ پاک ہر نعمت عطا فرمائے گا. جنت کے اندر اللہ پاک ہر نعمت عطا فرمائے گا. بھائی جنت میں چلا گیا نا جہنم سے بچ کے چاہے نچلے درجے کی جہنم میں چلا گیا وہ بھی کیا ہے کامیاب ہے. ہاں قرآن سے کہا ذالک هو الفوز العظیم. یہ عظیم کامیابی ہے جنت میں. جو چلا گیا نا پھر نکلے گا ہی جنت سے. جہنم سے نکلیں گے اللہ نکالے گا. لوگ ایمان والے گناہ گار چلے جائیں گے جی تو وہ گناہوں کی سزا بھوگ کے جب گناہوں کا زنگ میں لے جائے گا ان سے اللہ ان کو نکال لیں گے ایمان. جس میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا شرک نہ ہوا اس کو بھی اللہ نکال لے گا جنت سے ایمان کی برکت سے. تو جو جنت میں چلا گیا وہ نہیں نکلے گا. وہ تو بس ہمیشہ پکے ویزے لگے اس کے ہمیشہ نہ وہ نکلے نہ اللہ کرے نہ وہ نکلے نہ اللہ کرے. دیکھ لو میرے بھائیو تیاری کر لو. آج یہ ٹائم تھوڑی سی زندگی ہے مختصر زندگی ہے جی. کل کا پتہ نہیں ہمیں کہ اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے کوئی کہہ سکتا ہے. رات کو اچھا خاصا آدمی سوتا ہے کوئی بیمار نہیں کوئی کچھ نہیں ہے جی. ہارٹ اٹیک ہو گیا مولوی صاحب ہارٹ اٹیک پتہ نہیں کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہارٹ اٹیک کیا ہے جی. وہ چنگا پلا سکتا ہے جی مولوی صاحب نہ بیمار نہ کوئی پریشانی پتہ نہیں بس سکتا کیا اس کا وقت آ گیا اس دانے ختم ہو گئے رزق ختم ہو گیا اس کی سانس ختم ہو گئی زندگی وقت آ گیا اس کا ہونا گیا تھا. یہ تو بہانا ہے ہارٹ اٹیک ایکسیڈنٹ شوگر فلاں یہ بہانے بنتے ہیں. اصل میں اس کا وقت ختم ہو گیا. اور بھائیو زندگی سانس زندگی ختم ہو گیا موت کا وقت آ گیا بس گیا. تو یہ ٹائم ہے میرے بھائیو دیکھ لو مختصر تھوڑی سی زندگی ہے. کچھ کر لو آخرت کے لیے. اگر میں نے کچھ کیا تو کچھ نہیں ملے گا وہاں یاد رکھنا. وہ یہاں دنیا مزرعہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں کھیتی کرو تو وہاں کاٹو جا کے. جو آدمی فصلی کھیتی نہیں کرتا گندم نہیں بیجتا ایسے پھرتا رہتا ہے 4-5 مہینے ہوتے کٹائی کا وقت ہے تو گندم کاٹ لے گا وہ. یہ تو پہلے کاشتکاری کرنی پڑتی گندم بیجنی پڑتی ہے پھر پانی جی پھر اپنا کھاد یہ وہ سارا پھر نگرانی پھر جا کے جب کٹائی کا وقت رہتا ہے پھر بندہ کیا کچھ نہیں گندم کاٹی نہیں ہل چلایا نہیں بیج بویا نہیں کچھ بھی نہیں کیا ہے جی. تو پھر کیا میں جی مربے میں جا کے گندم کاٹ لے گا
یہاں کچھ بھی نہیں کرو گے تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے جہنم کو، کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں کرو میرے بھائیو، جم جاؤ، پکے ہو جاؤ، لیکن ہم ابھی جمے نہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اگر ہم جمے پکے ہوں تو کوئی داغا نہ کرے، کروڑ روپیہ ضائع ہو جائے اتنا نقصان نہیں جتنا ایک دن کلاس کا نقصان لگے گا۔ نقصان یاد ایک دن کے، یہ جو آیتیں چلیں گی یاد مل جائیں گے آپ کو، گئی بس پتہ نہیں آگے مرنا ہے کیا ہونا ہے، یہ جائے تو گزر گئی، معنی مفہوم نہیں سمجھا ان کا، رکوع آتا رکوع بل کیا کری۔ تو دیکھ لو میرے بھائیوں، آگے نہ کرو قرآن کا ٹائم ہی کسی کو نہ دو، نہ کنجوائے کو، نہ رشتے دار کو، اور نہ بیوی بچوں کو۔ یار پونا گھنٹہ قرآن کے لیے نام لا دو، وقف کر دو، قسمیں کھا لو کہ یا اللہ آج کے بعد ہم نے یہ قرآن کا ٹائم کسی کو نہیں دینا۔ جو رشتے دار اس کو یہاں لے کے آئے اسے گناہ یہاں آنا، رشتے دار آ گیا آپ رہ جاتے ہو، رشتے دار وہ سب مہمان آئے تھے، چلو جی انہیں تھے لے آؤ مہمان کھینچ کے آؤ بھائی، نہیں آتا نہ آئے، نہیں آتا نہ آئے نہ، قرآن کو مقدم رکھو، رشتے داری پہ محلے داری پہ نہیں ہم رکھ رہے۔ ہاں جی رشتے داری ہے، شادی ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ٹائم کسی کو نہ دو، پھر رنگ چڑھے گا۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا میرے قرآن کلاس کو چھوڑ دیا تم نے رشتے داروں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، بڑے بڑے کاموں کی وجہ سے چھوڑ دیا میرے قرآن کو، کیا جواب دو گے؟ قسمیں کھا لو، جاتے کر لو کہ خود تو آنا ہی آنا ہے، پکے ہیں، نہیں کمپرومائز، کوئی شرعی عذر ہو جائے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی باہر چلا گیا شہر سے، یا کوئی اسپتال میں وزیر کوئی شرعی عذر ہے پھر تو ٹھیک ہے، بلا وجہ ناغہ نہ کرو۔ یہ قرآن ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ یہ نوٹ ہو رہا ہے، ہر روز حاضری لگ رہی ہے آپ کی۔ ہاں جی یہاں تو نہیں لگتی، بوتلیں چھوڑ دی میں نے، تو اللہ کے یہاں حاضری لگ رہی ہے، ہر روز حاضری لگتی ہے، کون آیا حاضر ہے، کون غیر حاضر ہے، نام لکھے جا رہے ہیں اللہ کے دربار میں۔ تو اللہ کے دربار میں قرآن کی ہر روز حاضری لگواؤ، لگوانی چاہیے کہ نا؟ تھوڑے ہی بولے اللہ۔ اچھا بھائی چلو، اچھا جی، بل کذبوا بالساعۃ، ان کافروں مشرکوں نے قیامت کی تکذیب کی ہے، قیامت کو جھٹلایا۔ قیامت کوئی شے نہیں، قیامت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ بدبختوں کا پکا یقین ہے قیامت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ انہوں نے قیامت کی تکذیب کی ہے، اور قیامت کی تکذیب اللہ کی تکذیب ہے، اللہ کے رسول کی تکذیب ہے، قرآن کی تکذیب ہے۔ انہوں نے قیامت کی تکذیب کی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور تیار کیا ہم نے اس کے لیے جس نے تکذیب کی قیامت کی، بھڑکتی ہوئی آگ، اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ ہاں جی یہ سعیر جو ہے نا، جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ہے، جہنم کا، جنت 8 ہے، جہنم 7 ہے، تو ایک جہنم کی وادی کے جہنم کے طبقے کا نام ہے سعیر۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب دیکھے گی ہاں جی ان کو دوزخ جہنم دور کے مکان سے، آگ دور سے دیکھ لے گی کافروں مشرکوں کو۔ امت علماء بیان کرتے ہیں کہ 500 میل کی مسافت سے کافروں مشرکوں جہنم دیکھ لے گی، 500 میل کے سفر سے، 500 میل کی مسافت سے، فاصلے سے، 500 میل کہاں بنتے ہیں؟ یہاں جا کے ملتان سے بھی آگے جی 500 میل کی مسافت جہنم دیکھ لے گی کافروں مشرکوں کو۔ ہاں جی جب دیکھے گی تو پھر کیا ہوگا؟ سمعوا لها تغیظا وزفیرا، سنیں گے وہ کافر مشرک جی اس جہنم کے غصے کو اور اس کے چلانے کو، جیسے آدمی غصے میں چلاتا ہے نا، خطرناک ہوتا ہے، اسی طرح کافر و مشرکوں کو دیکھ کے جہنم چلائے گی، چیخے گی، غصہ چڑھ جائے گا، جوش مارے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا، جب یہ کافر مشرک اللہ کے باغی ڈالے جائیں گے دوزخ میں، تنگ جگہ میں، تنگی جگہ میں ڈالے جائیں گے جہنم میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کافر و مشرک باغیوں دن قیامت کے جہنم میں ایسے داخل کیا جائے گا جیسے کیل کو دیوار میں ٹھوکا جاتا ہے، ایسے ٹھونسا جائے گا جہنم میں، جیسے کیل کو دیوار میں ٹھوک، جگہ ہوتی ہے دیوار میں کیل کی۔ کسی نے پوچھا نا، دیوار نے کہا وہ کیل میاں کی جگہ ہے آ رہے ہیں، پیچھے میں کچھ نہ ٹھوک رہا، میرا تو کوئی ٹھوک رہا آنا، میں پیچھے تو کچھ نہ ٹھوک رہا۔ تو میرے بھائیو اس طرح جیسے دیوار میں کیل ٹھوکا جاتا ہے نا، خاص کر پکی دیوار میں، تو اس طرح ٹھونسا جائے گا جہنم کے اندر۔
اللہ کے نبی یہ بھی نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ کافروں مشرک آگ کے جو لوہے کے صندوق ہوں گے ان میں بند کر کے اوپر کیلے لا کے نیچے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ دیکھ لو اللہ سچا ہے کہ نہ، اللہ قرآن سچا ہے کہ نہ، اللہ کا رسول سچا ہے کہ نہ، اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے کہ نہ، یہ نبی کے ہی فرمان ہے۔ دیکھ لو بچ جاؤ، اللہ بچا لے، قرآن سے بچو گے۔ ہم اس قابل نہیں کہ بخشے جائیں، میں بھی آپ میں شامل ہوں۔ ہاں جی، تو اس لیے میرے بھائیوں نے نیکی کر لو قرآن والی، اس سے جڑ جاؤ، دل سے قبول کرو، دل میں جگہ دو اس کو دل میں۔ دن قیامت پھر قرآن ساتھ ہوگا الحمدللہ۔ قرآن اور حدیث یاد رکھو، قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت، قرآن ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا۔ جڑ جاؤ قرآن کے ساتھ، قبول کر لو، چھوڑو مزار دربار، کیا مولوی پیر، بس قرآن یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ کسی پیر کو نہ مانو، نہ مانو مولوی کو، نہیں پوچھو گی، نہ پڑھو گے کتاب کسی مولوی کی، کوئی نہیں پوچھا جائے گا، یہ نہیں پڑھو گے پھر گرفت ہوگی، پھر پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہی شفاعت کرے گی۔ کوئی کتاب معاشرتی علوم بیالوجی کیمسٹری یہ ٹیچریں دے کے رات کو رٹے لا لا کے ساری ساری رات پاس ہوتے ہیں، یہ یہی رہ جائیں گی، یہ قرآن جنت تک ساتھ جائے گا بھائیو۔ یہ دنیا تو گزری جائے گی، لیکن وہ جو اوکھا ٹائم ہے حشر کا میدان، بڑا سخت دن ہے، بڑا اوکھا دن ہوگا، تو وہاں اللہ عزت نصیب فرمائے۔ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو گئے، جڑ گئے، تو انشاءاللہ اللہ کا کرم مدد بھی ساتھ ہوگی اور قرآن بھی ساتھ ہوگا، اور اللہ کے نبی کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر قرآن سے دوری ہے، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے، کب کپلے کی کوڑی بولنی پڑتی۔ جب ڈالے جائیں گے جہنم میں تنگ جگہ میں، تو مقررین زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، کافر مشرک باغی اللہ کی، دعو ہنالک ثبورا، پھر وہاں پکاریں گے ہلاکت کو، ہلاکت کو، اے ہلاکت تو کتنے گئی ہے، آ جا ہن، آ جا ٹائم میں، آ جا۔ جیسے مطلب آ جاتا ہے نا، مصیبت کہتے یار میں نے ماری جاواں، کہتے ہو نا، اس سے اچھا میں ماری جاواں، مینوں موت ہی آ جاوے، میں ہلاک ہی ہو جاؤں مصیبت میں، تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی جنت میں آدمی جاتا ہے۔ ہلاکت کو پکارے گا، ہلاکت آ جا، تو آپ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وہ ایک ہلاکت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بہت زیادہ ہلاکتوں کو پکارو۔ وہ ایک عذاب ہے یہاں، قسم قسم کے عذاب ہے یہاں، جتنا مرضی وہ پکاریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لا يموت فیہا ولا یحییٰ، جہنم میں آدمی نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا، موت و حیات کی کشمکش میں رہے گا جہنم میں۔ وہی صاحب کو ہم 5 منٹ نہیں برداشت کرتے، 5 منٹ برداشت، تو وہ پھر ہزار سینکڑوں ہزاروں سے کیسے بڑا جو اس آگ سے 17 سے تیز ہے۔ بچ جاؤ، ڈر جاؤ، سنبھل جاؤ، بچ بچ کے زندگی گزارو، سبل سبکاش کر شرک سے بچ جاؤ۔ یہ مولوی یہ کون جائیں گے جو شرک کرا رہے ہیں، لگیا نے موجہ ہوں لائی رکھی سونے جو کہہ رہے نا کرو، کیسی بابے نو راضی کر لیں، سانو آخر نہ فوگی کوئی بابا آپ پہ جنت چلے، بابے نو آپ نہیں لبنا اٹھے۔ جو صحیح بابے ہوں گے نا، صحیح اللہ والے، اللہ کے دربار میں ان کی قدر ہوگی، لیکن یہ نہیں پکڑے جنت میں لے جائیں گے، اللہ ان کو اجازت دیں گے تو پھر شفاعت کریں گے، اپنی مرضی نہیں چلے گی بابوں کی۔ اور جو دودھے بابے جھوٹے لبڑی کدھر گئے، یہ پڑے جانے نے، مقررین جگڑنے نا اگلوں نے، رشتوں کو زنجیروں میں جگڑے جائیں گے جھوٹے بابے۔ سچے بابے ان کی ہاں اللہ قدر ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کے بزرگ ہم ان کی احترام کرتے ہیں، لیکن جو کہنا بابا لے جائے گا اللہ، چاہے جتنا مرضی ناراض ہے، بابا پکڑ کے لے جائے گا ہاتھ، یہ جھوٹ ہے، دھوکھا ہے۔ اللہ جس بزرگ کو، جس نبی ولی کو اپنے بندے کو اجازت تو شفاعت کر، وہ کرے گا شفاعت اللہ کی اذن سے، پھر اس کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا۔ دھکے شاہی نہیں چلنی، قہری شفاعت جبری شفاعت نہیں ہوگی، اللہ کی اذن سے شفاعت ہوگی۔ کہ اللہ جتنا مرضی ناراض ہے، اے بابا ساڈا ہے بس اللہ انہیں ناراض کر سکتا ہے، تو یہ نہیں موڑ سکتا، اللہ یہ پہنچے ہوئے ہے، یہ اللہ والا ہے، انہیں محنت کی نے، یہ کرنی والی سرکار ہے، پہنچی یہ نہیں موڑ سکتا، نہیں بات جھوٹ ہے۔ سچے باپوں کا، سچے بزرگ جو قرآن و سنت والے ہوں گے، ان کا اللہ بل پائے گا انشاءاللہ۔
ہو سکتا اللہ ان کو کہے کہ شفاعت کرو، میں تجھے دے فلاں کے حق میں شفاعت کرو، تو پھر شفاعت کریں گے، نبی ولی علماء حق شہداء قرآن قاری عالم بزرگ کریں گے شفاعت، اللہ کی اذن سے کریں گے، پہلے نہیں۔ ہاں جی کہ شاہی نہیں چلے گی میرے بھائیو، یہ قرآن ہوگا، اس کو شرف ہے، اس کو اتھارٹی ہوگی کہ اس کو یاد نہیں لینی پڑے گی اللہ سے، ہاں اس کو شرف ہے، یہ آ جائے گا، اس کو اللہ نے پہلے ہی اجازت دی ہوئی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہاں جی بندے کے ساتھ ہوگا یہ، آپ پہ لب لے گا بندے نے اپنے خاتمے کو، لبڑا نہیں پہنا، باؤں پھڑ کے اللہ کے دربار میں حاضر کر کے جنت کا ٹکٹ لے کے دے گا یہ قرآن۔ دیکھ لو، کرو گے ناگا آج کی بات بولو، اونچی بولو سارے، وہ شرعی عذر ہے، تو بیمار ہو گیا، گھر والا بیمار ہے، پھر بھی افسوس کرو، او اللہ میں قرآن سے رہ گیا، میرا ناگا ہو گیا، نقصان ہو گیا، پھر بھی ڈرو رو، وہی اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی معمولی کتاب ہے، یہ کسی مولوی پیر کی لکھی کتاب ہے، پڑھی پڑھی نہ پڑھی نہ پڑھی، اب اس کے ساتھ جڑ گئے ہو تو پھر جڑے رہو، یاری لگی پھر لگی رہے، ٹوٹے نہ۔ چلے بھائی، قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، محبوب کہہ دو ان کافروں مشرکوں کو کہ یہ آگ بہتر ہے کہ وہ باغ جو ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا گیا وہ بہتر ہے؟ وہ بولو مشرکو کافرو، پوچھو ان سے، یہ دوزخ جس کا بیان ہوا ہے، دیکھ کے غصہ چڑھ جائے گا اس دوزخ کو، زنجیروں میں جکڑ کے اللہ داخل کرے گا ان کو، ہلاکتوں کو پکاریں گے، تو اللہ پاک فرما رہے یہ دوزخ بہتر ہے کہ وہ باغ بہتر ہے جو ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا گیا جنت؟ التی وعد المتقون، جنت کے باغ کا اللہ نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے، متقین سے وعدہ ہے، ہر بندے سے نہیں، اس سے متقین سے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ ہمارے لوگ پتہ متقی اس کو کہتے ہیں، ٹوپی سفید ہو، سفید لباس ہو، ہاتھ میں تسبیح، داڑھی، نماز بھی پڑھتا ہو، خوشبوؤں سے معطر ہو، اللہ تعالی بڑا متقی پرہیزگار بندہ بھی ہے، دونوں متقی کہنے ہیں، بڑا متقی ہے نہیں، بڑا پرہیزگار ہے نہیں، وہ نہیں متقی، متقی وہ ہے جو دل سے شرک کی بدعت کی گل کو کھل گناہ کھل نکال کے باہر پھینکے، دل میں اللہ کو لائے، اللہ کے رسول کو لائے، اللہ کے قرآن کو لائے اور اللہ کے نبی کے فرمان کو لائے اور پھر اللہ پاک کے حکموں پہ عمل کرے، وہ ہے متقی۔ ایویں متقی بن جاتے، اللہ نے جنت کا وعدہ کسے کیا ہے؟ متقین سے، جو شرک سے بچتے ہیں، کفر سے، بدعت، اللہ کی بغاوت سے بچتے ہیں، اللہ کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں، وہ ہے متقی۔ ان متقیوں سے وعدہ ہے جنت کا، کانت لہم جزاء و مسیرا، تو ہوگا یہ باغ ان کے لیے ایک جزا، ان کے اعمال کا ایک بدلہ ہوگا یہ باغ جنت کا، اور مسیرہ عظیم الشان، رہنے کے لیے جگہ ہوگی ان کے لیے جنت۔ لہم فیہا ما یشاؤون، اللہ وہ اس جنت میں جو چاہیں گے ملے گا، جو چاہے، یہاں نہیں ملتا جو چاہے کسی بڑے سے بڑے بش کو فلانے کو امریکہ، نہیں جو چاہے ملتا، کتنے بڑے سے بڑا مالدار ہو، پیسے بڑا ہو، زرداری، نواز شریف، جو چاہو نہیں ہوتا۔ ان کو تو یہی نہیں ملتا، نواز شریف کہتا میں یہاں سے جاؤں ہی نہ، کر چلے آگے نا، وہ جانتا جی سڑکا دے آیا جی، مجھے کیوں نکالا گیا، کیوں نہیں فلاں، یہ وہ کر چلے آئے، وہ جانتا جی میں جاؤں ہی نا، عمران خان کہتا میں کل نہیں آ جائے تھے، وہ آئی نہیں ہے، وہ آئی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے ہیں، پیسے والے ہیں، ہم تو شاہی کوئی نہیں، وہ ان کی خواہشیں نہیں پوری ہوتی یہاں، ہر خواہش دنیا میں کسی کی، اور نبیوں کی خواہشیں نہیں پوری ہوئی دنیا میں بھائیو، ہر خواہش پوری نہیں ہوئی، نبی سارے چاہتے، ہمارے نبی چاہتے سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، کیوں جی پڑھ لیے پھر کلمہ سارے نے، سب پڑھ کر جنگیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ وطن سے وطن ہونے کے لیے صحابی شہید کرا دیں گے، دن شہید ہوتے، چاہتے تھے کہ سب لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، نبی خواہش لیکن نہیں پوری ہوئی، تو چاہتے ہیں کس کی پوری ہوتی ہے؟ مرضی کس کی پوری ہوتی ہے؟ نبیوں کی مرضی ساری پوری نہیں ہوئی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نبی ولی جو چاہے کریں، نہیں نہیں، جو چاہے کون کرے، جو چاہے نہ کرے وہ کون ہے؟ اللہ جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ جنت میں جو چاہیں گے جنتی ملے گا، اگر کسی خواہش ہوگی میں فلاں پرندے کا گوشت کھاؤں، اسی وقت پرندے کا گوشت روسٹ ہو کے سامنے آ جائے، اسی وقت سکن سے پہلے پلیٹ میں آ جائے،
اتنا ملتا کچھ نہیں دینا دوجا نہیں ملتا سانو کٹے کا کوئی صحیح نہیں ملتا پانی والا بمار پکڑو ڈنگر بمار ڈنگر ہے جی وہ مل رہے سن وہ کتے کھڑا چھٹے مت بختر کھائے نہیں خنزیر کھائے وہ خنزیر تو کتے میرے شگردے نے دسیا کاری صاحب پاکستانیوں نے نا 15,000 گدوں ہی کھانے پا کے جی ہیں 15 لاکھ کھا کے تو کوشش رہی کھا کے ٹکے بنا کے ہاں جی ہر چیز ملے گی خاص یہ تو شاہی کوئی نہیں ہاں جی کروڑوں درجے بہتر ہوں گی ان سبزیوں سے ان فروٹوں سے اس دودھ سے خالص دودھ ملے گا خالص شہد خالص پانی شرابن طہورا جوس کے گلاس موسمی کے گلاس انار کے گلاس جو چاہو گے ملے گا اور جتنی بیویاں چاہو گے اللہ دے گا جتنی بیوی چاہو اور بڑے خوش ہوئے اللہ تعالیٰ کرے اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے بیوی ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں سارے سالو سامان سے بہتر سالو سامان المرأۃ الصالحہ نیک بیوی نیک بیوی مل جائے گا بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی نیک ہو بھی سکتے نیک کی شرط نیک سے یہ ہوئے پہلی ویلے میں تھلے سٹ کے نہ کھاؤ نا کتے بیٹھ گئے چیمٹیاں کٹنی ہیں ہم وہاں محلے میں رہتے تھے سلامیہ پارک میں ایک عورت مسجد لگے وہ صبح اٹھ کے کہتی بھائی میں نے اپنے بندے طلاق دے چڑیے جہاں دل چل رہا ہے جنانی وہ کر لے میرے بندے کیا کر بدتمیز عورت اللہ اکبر لہم فیہا ما یشاء جنت میں جنتی جو چاہے گے وہ ملے گا خالدین پھر ہمیشہ رہیں گے کدے نہیں جائیں گے جو چاہے گا ملے گا پھر ہمیشہ یہاں تو نہیں ہمیشہ رہتے جتنی مرضی کوٹھی بنا لو مل رہے کیوں جی اور آج کھڈے لین آ رہی اور بابا جی اتنے آ جاؤ تھی آ تا کمرہ ہے اتنی روٹی ملے گی سگریٹ پانی اتنے بن ملے گی کھڈے لین لا نہیں تو نواں لا دیا نواں کھڈے لین لا دیا رات نہ لاگے تو کچھ بھی نہ موت کھڑ کر دی نکل اتنے نہیں رہنا ہے جی تو جنت میں چلا گیا نا وہ نہیں نکلے گا ہمیشہ ہمیشہ اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ ہمیشہ جنت میں رہے وہ زندگی بہتر ہے زندگی بہتر محنت کرو کرنی چاہیے کہ نا قرآن کو قبول کرو میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں لیکن ہم پیچھے ہیں قرآن سے اس میں پتہ لگے گا جس دن کوئی ناغہ نہیں کرو کوئی ناغہ نہیں کرو گے پھر پتہ لگے گا کہ ہاں اب کچھ رنگ چڑھ گیا لاگے گا ساتھی آتے ہی فلانا فلانے جگہ 2 دن 3 دن 10 دن ہی نہیں بتائی صاحب اسی اج نہیں آنا سانوں بھی پوچھنا پہنتا بھائی فون کر کے ہے جی وہ جی کہنے انے نال ٹکر ہو نالے گھر چڑھ جاؤ نالے پوچھو کہ پیسے لاؤ موبائل سے کان علی ربی کا وعدہ مسئولہ ہے یہ تیرے رب پہ وعدہ یہ اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا کہ دن قیامت کے اللہ ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا یہ اللہ کا وعدہ ایمان والوں سے اور مسئولہ یہ جو وعدہ ہے نا اس کا سوال کیا کرو اللہ جو تم نے وعدہ کیا نا کہ تو ایمان والوں کو جنت میں داخل فرما دن قیامت اللہ اس وعدے کو پورا فرما دے ہاں یہ دعا کیا کرو اللہ اس وعدے کو پورا فرما دے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن اللہ پاک جمع کرے گا ان کو جمع سب کو کرے گا مراد کافر مشرکوں کو اللہ پاک جمع کرے گا نا تو وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ان کو بھی جمع کرے گا جن کی یہ بات کرتے تھے اللہ کے علاوہ کافروں مشرکوں کو جمع کرے گا اور جن کی اللہ کے علاوہ دنیا میں بات کرتے تھے نبیوں کی ولیوں کی ہے جی حوصلہ باپو جس کی بھی بات سب کو اللہ جمع کر لے گا ان کو بھی فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِيَ اللہ با فرمائے گا نبیوں ولیوں سے جن کی بات کی ہوگی کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا ہاں جی نبیوں سے ولیوں سے اللہ پوچھے گا بزرگوں سے کہ تم نے ان کو گمراہ کیا تھا تم نے کہا تھا ہمیں دادا کہنا تم نے کہا ہمیں دستگیر گنج بخش فیض عالم کہنا ہم سے بیٹے مانگنا سجدہ کرنا ہماری قبروں کو ہمارے نام کے بکرے چھترے تم نے کہا تھا بولو بتلاؤ یہ نبیوں ولیوں سے اللہ سوال کرے گا پوچھے گا کہ تم نے ان کو گمراہ کیا تھا اب ہم ضرور یا خود ہی گمراہ ہو گئے تو قالو نبی ولی کیا کہیں گے سبحان اللہ تو پاک ہے اللہ کی شرک سے پاک ہے ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء اللہ پاک ہمارے لائق ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو کار ساز بناتے
جب ہم نے تیرے سوا کسی کو کار ساز نہیں بنایا تو ہم ان کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے علاوہ ہم کو کار ساز بناؤ؟ ہم تو اللہ تجھ سے مددیں مانگتے تھے، تجھ سے حاجتیں طلب کرتے تھے. جب ہم تجھ سے مددیں مانگنے آئے تھے ہم ان کو کیسے کہہ سکے ہم سے مددیں مانگو، ہم سے حاجتیں طلب کرو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ پاک؟ بلا قیمت ہم آباؤ. ایسا اللہ پاک اصل بات یہ ہے کہ تو نے ان کو فائدہ دیا، ان کو بھی ان کے باپ دادوں کو بھی مال اولاد کے خوشحالی رجا شبی. اللہ پاک تو نے ان کو مال اولاد میں یہ کھا کے ہٹے کٹے موٹے ہو گئے، انے ہو گئے، یہ انے ہو گئے. حتیٰ نسو ذکر، یہاں تک کہ نہ تیرے ذکر کو بلا دیا، تیری توحید کو بلا دیا، تیرے قرآن کو بلا دیا، نماز کو بلا دیا. وکانو قوم برا، اور یہ قوم ہلاک ہو گئی، برباد ہوگی. یہ نبی ولی جواب دیں گے. اللہ پاک فرمائے فقط کذبوکم ما تقولون. اور مشرکو جو تم کہتے تھے نا دنیا میں، یہ تو انہوں نے تکذیب کر دی. نبیوں ولیوں نے جن کو تم پکارا کرتے تھے تمہارے خلاف گئے، تکذیب کر دی انہوں نے کہ اللہ ہم نے نہیں کہا کہ ہم کو تم کرنیوں والے کہنا، پڑھنیوں والے کہنا. فقط کذبوکم، تمہاری انہوں نے تکذیب کر دی ہے. جن کو تم کہتے تھے کہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بابے ہیں، یہ ہمیں لے جائیں گے، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، بخشا لیں گے، ہماری حفاظت کر کے لے جائیں گے. تو اللہ پاک فرما رہے تمہارے سامنے انہوں نے تکذیب کر دی ہے تمہاری کہ ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا، یہ خود ہی گمراہ ہوئے ہیں. فما تستطيعون صرفا. اللہ پاک فرمائیں گے مشرکو کافرو اب تم میں طاقت نہیں کہ عذاب کو دور کر سکو، تم نہیں کر سکتے. ولا نصرا، اور نہ یہ باپے تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے، نہ اپنی مدد کر سکتے ہو. تم بیکار ہو، فیل ہو، کچھ نہیں کر سکتے تم. اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. یہ قیامت تک کے لیے کتاب ہے، اور جو بھی شرک کرے گا منکم تم میں سے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اس مشرک کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے. شرک گناہ کیا ہے؟ بڑا ہے، اس کی سزا بھی کیا ہوگی؟ بڑی ہوگی. وما ارسلنا قبلک من المرسلین. یہ کافر مجھے کہتے تھے جی رسول یہ کیسا رسول ہے، یہ کھاتا بھی ہے، بازار میں چلتا ہے. اعتراض کیا. اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں نا، الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے. کھانا کھانا، بازاروں میں چلنا، اس سے نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور بنا دیا ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے. مطلب کیا؟ اللہ پاک نے امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا. امیر کو امیر اس لیے بنایا تاکہ پتہ چلے یہ غریبوں سے نفرت تو نہیں کرتا. ہاں لوگ کہتے بڑا کرم ہے مول صاحب، اللہ بڑے پیسے ڈالر. یہ اللہ کیا تمہارے کہ تمہارے بعض کو بعض کے لیے کیا بنایا ہے؟ آزمائش بنایا ہے. امیر کو امیر اس لیے بنایا تاکہ پتہ چلے یہ غریبوں سے مسکینوں سے نفرت تو نہیں کرتا، حقارت کی نظر سے دیکھتا. اور غریبوں غریب اس لیے بنایا تاکہ پتہ چلے یہ امیروں سے حسد تو نہیں کرتے. یہ آزمائش ہے میرے بھائیو، پیسہ آنے جانے والی چیز کسی کے پاس ہے، دوسری کسی کا امتحان ہے، آزمائش اس میں فخر غرور نہ کرنا. اتصبرون، ایمان والو میری توحید کی وجہ سے جو تکلیفیں آ رہی ہیں اس پہ صبر کرو گے. اللہ پاک پوچھ رہے ہیں اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ جو میرے دین میری توحید کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہیں، اور تکلیف آتی ہے اللہ کی توحید کی وجہ سے ہے. جہاں بیان کریں نماز پڑھو، ٹھیک ہے جی، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. روزہ رکھو ہے جی، حج کرو، زکات دو، سچ بولو، ماں باپ کی خدمت کرو، جھوٹ نہ بولو، قرآن پڑھو، نبی درود سلام پڑھو. کسی کو خوش ہوں گے لوگ تو اللہ کی توحید بیان کرو. اگر کہو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے، یہ لڑائی ہوتی ہے. پھر مشرک کو آگ لگتی ہے، اللہ کی توحید سن کے نہیں برداشت کرتا مشرک، پھر لڑائی ہوتی ہے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور محبوب تیرا رب دیکھنے والا، تیرا رب اور کوئی نہیں، نہ نبی نہ ولی نہ کوئی نہیں، کون دیکھنے والا ہے؟ تیرا رب. محبوب تیرا رب کیا ہے؟ دیکھنے والا ہے. اللہ پاک میرے بھائیوں اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے کہ نا جی. ہم تو یہ سامنے دیکھیں گے بس، اوپر کیا ہے نہیں، پیچھے کیا ہے، دائیں بائیں نیچے کیا نہیں، بس سے باہر کیا ہے کوئی نہیں دیکھ نہیں سکتے. اللہ پاک ہر جگہ دیکھتا ہے، اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، اجالوں میں بھی دیکھتا ہے،
پردوں کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتا ہے، بیک فقط دیکھتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ پاک کی صفتیں ہیں الحمدللہ۔ یہ 18واں پارہ اپنے مختصر معنی مفہوم کے ساتھ آج پورا ہو گیا ہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو 18 پارے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ قبول فرمائے اور اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، انشاء اگر وہ چاہے، جعل لک خیرا من ذلک، کر دے آپ کے لیے بہتر، من ذلک اس باغ سے، جنات کئی بہتر باغ ہوں تیرے آپ کو، تجری چلتی ہوں، من تحتها الانہار ان کے نیچے، ہاں چلتی ہوں ان کے نیچے سے نہریں، ویجعل لک قصورا، اور بنا دے آپ کے لیے کئی محل، بل کذبوا، بلکہ تکذیب کی ہے انہوں نے بالساعۃ، قیامت کی، وآتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، اور تیار کی ہم نے اس کے لیے جس نے تکذیب کی قیامت کی، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ، اذ رأتہم، جب کہ دیکھے گی وہ آگ ان کو، یعنی کافر و مشرک کو، من مکان بعید، دور کے مکان سے، سمعوا لہا، سنیں گے وہ اس کے تغیظ غصے کو، وزفیرا، اور چلانے کو، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، جب وہ ڈالے جائیں گے کافر مشرک اللہ کے باغی، منہا اس آگ میں، مکان ضیق کا، تنگ جگہ میں، مقرنین، تو جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، دعوا ہنالک ثبور، پکاریں گے وہاں وہ ہلاکت کو، لا تدعوا اليوم، فرشتے فرمائے کہیں گے، یا اللہ فرمائے گا، لا تدعوا اليوم، نہ پکارو آج کے دن تم ثبورا واحدہ، ایک ہلاکت کو، وادعوا ثبورا کثیر، پکارو زیادہ ہلاکتوں کو، قل اذالک، آپ کہہ دیں اذالک، کافر و مشرک، کیا یہ آگ بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا وہ باغ جو ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ باغ وعد المتقین، اس باغ کا اللہ نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے، کان لہم جزاء مصیر، ہوگی یہ جزا، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا، مسیرہ، اور عظیم الشان رہنے کے لیے جگہ ہوگی جنت، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، بعض دن جنتیوں کو جنت میں مائش جو چاہیں گے وہ ہوگا، خالدین، ہمیشہ رہیں گے اس میں، کان علی، یہ ہے تیرے رب پہ وعدہ، ایسا وعدہ جس کے پورا ہونے کا سوال کرنا چاہیے، اس وعدے کے پورا ہونے کا سوال کرنا چاہیے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جو جس دن جمع کریں گے، ہمیں جمع کرے گا اللہ ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو جن کی عبادت کرتے سوائے اللہ کے، فَيَقُولُ، پس فرمائے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کیا تم نے گمراہ کیا میرے بندوں کو، ان بندوں کو، أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، خود ہی گمراہ ہو گئے، قَالُوا سُبْحَانَكَ، کہیں گے وہ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ما کان ينبغی، نہیں تھا دائق واسطے ہماری یہ کہ بناتے ہیں، من دونک، تیرے سوا، من اولیاء، کوئی اور کار ساتھ، ولیکن متعت، لیکن تو نے کافروں کو فائدہ دیا ہے، وہاں باون کے باپ دادا کو، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک انہوں نے تیرے ذکر کو، تیری یاد کو بلا دیا، وکانوا قوم بورا، اور ہو گئی یہ قوم ہلاک ہونے والی، فقد کذبوکم، پس تحقیق تکذیب کی ہے انہوں نے تمہارے، اللہ پاک فرمائے گا کہ کافر و مشرکو انہوں نے کیا کر دی ہے، تمہاری تکذیب کر دی ہے، نبیوں ولیوں، بما تقول، جو تم کہتے ہو، فما تستطيعون، پس نہیں طاقت رکھتے تم صرفا، عذاب کو دور کرنے کے، ولا نصر، نہ مدد کر سکتے ہو کسی کی، ومن یظلم منکم، جو ظلم کرے گا، شرک کرے گا تم میں سے، نذقہ، چکھائیں گے ہم ان کو عذاب کبیرہ، بہت بڑا عذاب، وما ارسلنا قبلک من المرسلین، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے ہاں جی رسولوں کو، اللہ بے شک وہ، لیاکلون الطعام، البتہ کھاتے تھے کھاڑے کو، ویمشون فی الاسواق، چلتے تھے بازاروں میں، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور بنایا ہم نے تمہارے بعض کو بعض سے بعض کی آزمائش، اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو، جی، وکان ربک بصیرا، اور ہے رب آپ کا دیکھنے والا، جزاکم اللہ خیرا۔